بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ایک ایمان افروز واقعہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ابتدائی دور میں جواہرات کی تجارت کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام حسن موتی بیچنے والا پڑ گیا۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تجارت کے غرض سے روم گئے اور جب وہاں کے وزیر سے ملاقات کے لیے پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری میں تھا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی چلنے کو کہا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل کی جانب چل دیے۔ جنگل میں پہنچ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہاں ایک شاندار خیمہ نصب ہے، جس کی چاروں طرف مسلح فوج طواف کر کے واپس جا رہے ہیں۔ فوجیوں کے بعد علماء اور باعشمت لوگ وہاں پہنچے اور خیمہ کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد حکماء اور منشی وغیرہ پہنچے اور وہ بھی کچھ کہہ کر چل دیے۔ اس کے بعد خوبرو کنیزیں زر و جواہر کے تھال سر پر رکھ کر آئیں اور کچھ کہہ کر چلی گئیں۔ اس کے بعد بادشاہ روز وزیر بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت زدہ ہو کر اس وزیر سے اس کا سبب دریافت کیا۔ وزیر نے بتایا، بادشاہ کا ایک خوبصورت جوان بیٹا مر گیا تھا اور وہی اس خیمہ میں مدفن ہے۔ چنانچہ ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے کہ اگر جنگ کے ذریعہ سے تیری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے، مگر اللہ عز و جل سے جنگ ناممکن ہے۔ اس کے بعد حکماء آ کر کہتے ہیں کہ اگر عقل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقیناً روک لیتے۔ پھر علماء اور مشائخ آ کر کہتے ہیں کہ اگر دعاؤں سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتے۔ پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی ہیں کہ اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم اس کو ٹال دیتے۔ پھر بادشاہ اور وزراء آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے حکماء و اتباع کے ذریعے بہت کوشش کی، لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تک کے لیے تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ کہہ کر سب واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو سن کر میں نے قسم کھائی کہ زندگی بھر نہ ہنسوں گا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا سے بیزار ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ مشہور ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 70 سال تک ہمہ وقت باوضو رہے اور اسی وجہ سے اپنے ہم عصر بزرگوں میں ممتاز ہوئے۔